टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस देश कीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो कदीमुल अय्याम खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है और जिसकी बादशाही को कोई जवाल नहीं, उसके बाबरकत और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने अपने नाम से मुझे चुनकर अलग किया है बहुतेरों की तरह, ताकि मैं इस खुशखबरी के कलाम को कौमों और उम्मतों तक शख्सी तौर पर और बजरिया मीडिया पहुंचाने वाला हूं। खुदावंद की वफादारी के लिए शुक्र हो। और आज आपके साथ मिलकर एक बार फिर मैं दानियेल नबी की किताब के 7वें बाब से सीखूंगा और मैं यकीन रखता हूं कि खुदावंद माज़ी रफ्ता की तरह आज भी वही है, सादिकुल कौल और ला तब्दील है और अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे बात करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज हम दानियेल 7 बाब और उसकी 9 और 10 दो आयात पर बात करेंगे और यूं तो एक आयत भी काफी है, लेकिन इन दोनों आयात का एक दूसरे से कनेक्शन है, इसलिए ज्यादा मुनासिब होगा कि बहुत ज्यादा को यानी समुंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूं। इसलिए इस वक्त आप मेरे साथ साथ रहिए और कलामे खुदा की तरफ भरपूर तवज्जो दीजिए, ताकि इस वक्त में मैं और आप खूब बरकत पा सके। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे। आयत 10, उसके हुजूर से एक आतशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। किताब मुकद्दस की इन दो तलावत शुदा आयात पर बात करने से पहले यह जिक्र करता चलूं कि अंबियाए अकबर में से दानियल नबी की किताब के अब 7वें बाब से लेकर किताब के आखिर तक यानी 12वें बाब तक हम दानियेल की उन रोयाओं को देखते हैं जो दानियेल ने खुदावंद के हुजूर, खुदावंद के साथ वफादारी के तहत देखी है। और उन रोयाओं का जिक्र करते हुए अब इस आयत 9 पर पहुंचता है। हमने गुजरी बाइबल स्टडीज में हम 4 मुख्तलिफ हैवानात पर बात की
جو 4 بادشاہ اور بادشاہتیں تھیں۔ اب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند، اس کی بابت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہے۔ دانیل یوں فرماتا ہے کہ میرے دیکھتے ہوئے، یعنی رویائیں تو دانیل آلریڈی یعنی پہلے ہی سے دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ کہتا ہے جب میں دیکھ ہی رہا تھا ان رویاؤں کو تو ایک نیا منظر دیکھتا ہوں، ایک نیا سین مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، مختلف تخت لگائے گئے، اور قدیم الایام بیٹھ گیا، قدیم الایام بیٹھ گیا۔ میں اس تعلق سے یوں بھی بیان کروں گا کہ جب اس قدیم الایام سے متعلق جو دانیل بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسا تھا، تو اس سے متعلق بات کرتے ہوئے میرا جی کرتا ہے کہ آپ کی توجہ میں مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی طرف لے جاؤں، جہاں مقدس یوحنا نے بھی پتمس کے جزیرہ میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھا۔ پہلے باب کی 12 آیت سے وہ کہتا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ اور آیت 17، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ یہ اول اور آخر کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، جس پر میں بات کروں گا۔ اور اگر باب 4 اور اس کی 4 آیت بھی تلاوت کروں، میں مکاشفہ کی بات کرتا ہوں، تو یہاں پر لکھا ہے، اور اس تخت کے چوگرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ بائی دا وے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دانیل کی کتاب کے سمجھنے کے لیے مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ صرف پڑھنا نہیں، بلکہ سٹڈی کرنا، اور مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے دانیل کی کتاب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے مکاشفہ کی کتاب کی پہلی آیت سے کتاب کے اختتام تک کی آیت پر آیت پا آیت غور کیا، جس کے تعلق سے میرے یوٹیوب چینل اور میری ویب سائٹ پر آلریڈی ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں، آپ کے فائدہ کے لیے۔ دل کرے تو آپ وزٹ کر کے برکت پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو 2 آیات، 2 حوالہ جات میں نے مکاشفہ کی کتاب سے
آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان دونوں حوالہ جات کا دانیل کی کتاب 7 باب کی 9 اور 10 آج کے لیے تلاوت کی جانے والی آیات سے گہرا تعلق ہے۔ یہاں بھی لکھا ہے، اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ قدیم الایام سے مراد قدیم کے معنی پرانا ہے، ایام یوم کی جمع ہے یعنی دن، قدیم الایام یعنی جو قدیم وقت سے ہے، دنوں سے ہے، اور اگر ہم کہیں کہ قدیم زمانے سے ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت اس کا وجود تھا، خداوندوں کا خدا یہوہ، اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ خدا سے پہلے تو کوئی اور نہیں تھا۔ ابتدا میں وہی تھا جس کے وسیلہ سے یہ عالم بنے۔ پیدائش 1 باب بڑے واضح طور پر ان باتوں کو بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو مفسرین بائبل ہیں، علماء بائبل مقدس، ان کے اس کے تعلق سے مختلف خیالات ہیں، وہ مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی مکاشفہ کی کتاب ہو یا دانیل کی کتاب، جب ہم رویاؤں کی بات کرتے ہیں تو یہ بات قطعی طور پر بالائے طاق نہیں رکھنی کہ یہ جو رویائیں ہیں یہ اصل میں بھید ہیں، خدا کے بھید، خدا کی راز کی باتیں جو کائنات کے لیے ہیں، نسل انسانی کے لیے ہے۔ یہ وہ کشف ہے جس کو پاک روح کے ذریعہ سے منکشف کیا گیا، جس کو ہم مکاشفہ کہتے ہیں۔ یہ رویائیں گویا بھید اور راز کی باتیں ہیں، خدا کے پلان اور خدا کے منصوبے کی، جو بنی نوع انسان کے لیے اس وقت مستقبل قریب اور بعید کے لیے تھیں۔ اس لیے میں آپ کی توجہ ایک اور ریفرنس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 3 باب، غور سے سنیے گا۔ اسی سبب سے میں پولس غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا۔ کیا؟ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ یہ بھید کس کا ہے جی؟ یہ رویائیں کس کی ہیں؟ یہ مکاشفہ کس کا ہے؟ یہ بھید کس کے ہیں؟ یہ راز کس کے ہیں؟ مسیح کے، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہے، اور خدا کے اس فضل کی بخشش ہے، بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ ہاللویا! یہ بھید اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر کھلا، یہ مسیح یسوع سے متعلق خوشخبری ہے، اور اب میں اس خوشخبری کے لیے، اس خوشخبری کا اور اس کی خاطر قوموں اور امتوں میں گواہ بننے کے لیے خادم بنا۔
क्या कहता है, क्या बना? खादम बना। कोई बड़ा लंबा चौड़ा टाइटल अपने आप को नहीं देता, वो कहता है कि मैं खादम बना। ताहम वो जो कदीम से था वो बैठ गया, तख्त लगाए गए, और जो कदीम से था वो बैठ गया, यानी अपने तख्त पर। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे। ये दोनों बातें, पोशाक का सफेद होना और सफेद बाल, ये खुदा की अजमत, खुदा की कुद्दूसियत, खुदा की पाकीज़गी और खुदा की बुजुर्गी की तरफ और उसकी रास्ती की तरफ इशारा करते हैं। यानी सरापा वो पाक और कुद्दूस है। जरा 7वें बाब की हम 9 और 10 पर बात करते हैं, लेकिन जब हम आयत 13 देखें तो लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमल अय्याम तक पहुंचा। ओ कदीम जमाने तक वो उसे उसके हुजूर लाए, और फिर लिखा है उसको सल्तनत और हशमत और ममलकत दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। आप देख लीजिए कि यह कौन है जिसकी सल्तनत और जिसकी ममलकत लाजवाल है। इससे मालूम होता है कि यहां हम इब्ने खुदा को नहीं बल्कि याहवे खुदा को खुद देखते हैं। इस आयत के मुताबिक जो ऑलरेडी उस तख्त पर मुकीम है, अगरचे मसीह से मुताल्लिक कि वो भी तख्त नशीन होगा, हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन यहां इस रोया में खुदा यानी याहवे खुदा बाप की तरफ इशारा है। अब अगली बात जब हम देखते हैं, लिखा है और उसका तख्त आग के शोला की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद। अब तख्त का आग के शोला की मानिंद होना, हकीकत तो यह है कि जो आग है वो अदालत को पेश करती है, और तख्त आग के शोला की मानिंद, इससे मराद कि वो जो आदिल और मुनसिफ है, ये खुदा की अजमत और खुदा के जलाल को बयान करता है कि वो किस कदर अजीम, कादिर मुतलक और मुनसिफ खुदा है। और हम जब बाद में देखते हैं कि उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे, दर हकीकत इस बात को समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। बुजुर्ग यसाया नबी 66 बाब और उसकी 15 और 16 दो आयात में पाक रूह की तहरीक से यूं लिखते हैं, क्योंकि देखो खुदावन आग के साथ आएगा और उसके रथ गिरदबाद की मानिंद होंगे, ताकि अपने कहर को जोश के साथ और अपनी तंबी को आग के शोला में जाहिर करे, क्योंकि आग से और अपनी तलवार से खुदावन तमाम बनी आदम का मुकाबला करेगा और खुदावन के मकतूल बहुत से होंगे। तो आपने देख लिया है कि यहां ये जो आग के शोला की मानिंद
اس کا تخت اس کے انصاف کرنے، اس کا عدل کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند ہے۔ یاد کیجئے کہ خدا کا نہ تو کوئی آغاز اور نہ ہی کوئی اختتام ہے، یعنی نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، یہ جو پہیے ہیں، پہیے کا کام چلنا ہے، اور تخت کے پہیے اصل میں وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے کنٹینیوسلی کام کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی خدا مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ خدا کے نہ ختم ہونے والے کام کی طرف یہ پہیے اشارہ کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کا اور تاریخ دانوں کا یہ خیال ہے کہ قدیم دنیا میں جو مشرقی دنیا کی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو مشرقی دنیا میں راجے تھے، یعنی بادشاہ، ان کے تخت کے نیچے بھی پہیے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ میں نے نہیں دیکھے، یہ تاریخ دانوں کی ریسرچ کے مطابق بات کر رہا ہوں، جو دراصل اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم بڑی پاورفل شخصیات ہیں، اہم ترین شخصیات، منفرد شخصیت، اور وہ اپنے آپ کو کئی کہتے تو نہیں تھے کہ میں خدا ہوں، لیکن اس کے برابر بننے کی کوشش بھی کرتے رہے، جس سبب سے انہوں نے اپنے تخت بنائے اور ان کے نیچے پہیے، جیسے ہم خدا کے تخت کو دیکھتے ہیں اور اس کے نیچے پہیوں کا ذکر ہے، یعنی خدا کا مسلسل جاری رہنے والا کام۔ آیت 10 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا۔ واو! اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ آتش سے مراد بھی یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی آگ کے ہی ہے۔ دریا جاری ہونا یعنی اس کے حضور سے ہر وقت مسلسل انصاف ہی انصاف ہوتا تھا۔ وہاں پر کوئی احتجاج نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ مسلسل انصاف اس کے حضور ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں خداوند کے پاک کلام میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر لکھا ہے ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ ہزاروں ہزار ان ملائکے سماوی کی طرف اشارہ ہے، یعنی آسمانی ملائک اور آسمانی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو لا تعداد ہیں۔ ہزاروں ہزار یہ لا تعداد ہوتے ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور ہزاروں ہزار فرشتے جو خدا کے تخت کے چوگرد خدمت گزار روحیں ہیں، یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اس آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں۔ یہاں پر ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ عدالت کے لیے اس کے حضور انسان کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ اور کئی تو وہ جن کو اب
गंधक और आग से जलने वाली झील की तरफ जाने का हुक्म दिया जाएगा और कईयों को कि तुम बाप की उस बादशाही को मीरास में लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। मसीह यीशु में मुकद्दसीन की अदालत ऑलरेडी कलवरी के सलीब पर हो चुकी है। हमें अब फिरदौस में जाने या गंधक और आग से जलने वाली झील की तरफ जाने का हुक्म नहीं सुनाया जाएगा। अब अदालत हो चुकी है, ईमानदार खुदावंद के पास जाएंगे। मसीह यीशु में ईमानदार मुकद्दस लोग। लेकिन इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि यहां हम इस हकीकत को देखते हैं कि वो जो उसके हुजूर खड़े हैं मुकद्दस मसीही मोमिनीन भी हैं, वो इसलिए हैं ताकि उनको खुदावंद की तरफ से उनके किए गए कामों के अजर मिले। यह सबब है उनका खुदावंद के हुजूर होने का। अब दानियल नबी यह कहते हैं कि मैंने इस रोया को देखा, खुदा को तख्त पर बैठे हुए देखा और उसके चौगिर्द तख्तों को देखा, खुदा की अजमत और खुदा के जलाल को देखा, उसके तख्त की बनावट को देखा, उसके अदल को देखा और उसके हुजूर मलाइके समावी खिदमत करते हुए देखे, उसके हुजूर इंसानों को खड़े देखा जिनकी वो अदालत कर रहा है। और फिर वो मसीह बयान करता है और वो ये कि अदालत हो रही थी, ये कंटिन्यूली काम था जिसकी बाबत हमने 9 और 10 दोनों आयात को देखा। ये निचोड़ है और किताबें खुली थी। वह जब मैं इन किताबों की बात करता हूं तो बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ कुतुब का जिक्र भी है। इनमें से एक तो यादगारी के दफ्तर की किताब भी है जिसका जिक्र मलाकी 3 बाब और उसकी 16 आयत में है, और दूसरी किताब किताब हयात जिसको हम जिंदगी की किताब कहते हैं, उसका भी जिक्र बारहा बार हम किताब मुकद्दस में देखते हैं, जिसका जिक्र हम जबूर 69 की 28 आयत में देखते हैं, फिर फिलिपियों 4 की 3 में देखते हैं, मुकाशफा 3 की 5 में देखते हैं, मुकाशफा 13 बाब की 8 आयत में देखते हैं, फिर 17 बाब की 8 आयत में, और फिर 20 बाब की 12 आयत में भी और 15 आयत में भी, और फिर 21 बाब की 27 आयत में भी, और फिर 22 बाब की 19 आयत में भी हम किताब हयात का जिक्र पढ़ते हैं। आओ अजीजों, हमारे नाम खा किसी ही किताब में क्यों ना लिखे हों कोई बात नहीं, लेकिन किताबे हयात में हमारे नामों का मंदरज होना बहुत जरूरी और लाजिम व मलजूम है। अगर हम में से कोई अभी तक श्योर नहीं है कि पता नहीं कि मेरा नाम उस बर्रे की किताब हयात में लिखा हुआ है कि नहीं, तो केवल इसके कि बहुत देर हो जाए, अपने आप को अभी खुदावंद के हुजूर पेश किया जाए, अपने आप को उसके हुजूर सबमिट किया जाए, सरेंडर किया जाए, ताकि खुदावंद हमें कबूल करे और हमारे नाम दर हकीकत उस किताब मुकद्दस में मंदरज हो पाए। खुदावंद चाहता है
کہ آج کا وقت شاید دوبارہ ہمارے جیون میں نہ آئے، اس لیے آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے۔ آج ہی اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے خداوند کو اپنے دل پر تخت نشین ہونے کے لیے پکارا جائے، اور وہ تیار ہے ہمیں قبول کرنے کے لیے اور ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ لہذا کیوں نہ ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا نوجوان ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی یا کوئی بزرگ، کوئی بہن اور کوئی بھائی جو آج چاہتے ہیں کہ میرا نام اس کتاب حیات میں لکھا جائے، چاہتے ہیں کہ در فردوس ان کے لیے کھل جائے، تو پھر آج اپنے پاپوں کا خداوند کے حضور اقرار کر کے توبہ کریں، اور صلیب پر مسیح یسوع کے کیے گئے کام کو اپنے لیے قبول کریں، ایمان لائیں کہ مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گئے اور دفن ہوئے اور جی اٹھے، اور پھر اپنے دل کا دروازہ خداوند کے لیے کھولا جائے کہ خداوند میرے دل میں آ جائیے، میں آئندہ کے لیے آپ کے لیے اپنا جیون بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس فیصلے کو کمنٹس میں لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بعد میں بھی دعا کی جائے۔ اے خداوند، اس کلام کی گہری اور عمیق باتوں کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ ہمیں فضل بخش دیجیے کہ پاکیزگی اور راست بازی ہم ایمانداروں کا اوڑھنا بچھونا ہو۔ جب تک ہمارے پاؤں اس دھرتی پر ہیں، ہمیں اپنے ساتھ وفادار رہنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ اور خداوند، میری درخواست ہے کہ آج وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اور بھائی اور بہنیں اور بزرگ جو اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ جنگ میں اکیلے جیت نہیں سکتا، اور اپنا جیون آپ کے نام کرتے ہیں، اے خداوند ان کو گناہوں کی معافی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین دلائیے، تاکہ وہ آپ کے جلال اور آپ کی بزرگی کے لیے اپنا جیون گزارنے والے ہو سکیں۔ خداوند، ہم باقی جتنے بھی آن لائن ہیں اور اس کلام کو سن رہے ہیں، زمینی اور آسمانی برکات سے نوازیے، اور تمام طرح کی ٹینشنز، پریشانیوں، بیماریوں اور ڈپریشنز سے آزاد کیجیے، تاکہ آپ کا مقدس ترین نام ہم کمزوروں کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے۔ اے خداوند، ہماری دعا اور التجا کو آپ سنیے اور قبول فرمائیے، کیونکہ مانگتے ہیں مسیحا کے پاک، بزرگ، قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے۔ آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔